بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے، جی جی انفیکٹ بس یہ بتا دیجیے کہ جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں نہیں۔ جو ہم اور ہم کا یہ ہے، جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیچھے والے ورڈ پہ زیر اگر آئے گا تو وہاں پہ ہم ہے، اگر زبر یا پیش ہے تو ہم رہے گا۔ صحیح ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر حرف جر ہوگا تو ہم نہیں ہوگا، اور ایدا ایدی یہ اس طرح کا کوئی ورڈ آ رہا ہے جس میں زیر ہے آخر میں تو ہم ہو جائے گا۔ جیسے لی اور ہم ملے گا تو لہم ہوگا، اور من آئے گا تب بھی من ہم ہوگا۔ تو اسی طرح میں کچھ ایسا سمجھ رہا ہوں۔ نہیں وہ کوئی شیورٹی، اصل طریقہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہم ہی اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل ہر جگہ پہ ہم یوز ہوتا ہے، اور قرآن میں جو ہے وہ اسلوب کی رعایت کی وجہ سے یہ یوز ہوا ہے۔ تو بس اس کو آپ اتنا سمجھیے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ کنسرن نہیں ہے کہ ہم اور ہم، آن ایکچوئل ہم ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں گے تو ہم جو ہے یہ ویسے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ قرآن میں یوز ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ اپنے آپ میں بیس ہے۔ تو اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں یا جو بھی ہے، تو ان جنرل کیا ہے کہ اس سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو اس کو یوز ہوا ہے، تو اس میں آپ کا کام کیا ہے کہ معنی میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، بس یہ بنیادی بات ہے کہ اس کو جو ہم کا معنی ہوتا ہے اور جو وہ لوگ، تو اس معنی میں سمجھنا ہے۔ باقی دوسری جگہوں پر ہم یوز نہیں ہوتا ہے، وہ ہم ہی یوز ہوتا ہے، مطلب۔ اور لوگ چونکہ اب قرآن میں یوز ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کو گفتگو میں اور ویسے، لیکن اوریجنل ہم ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ بس معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے کہ معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ پیدا ہو۔ تو کبھی کوئی ضروری نہیں ہے من کا مسئلہ، یہ ہے کہ کہیں پر دیکھیں گے کہ جیسے یعنی کوئی وہ اس کا کوئی فارمولا یا کوئی وہ نہیں ہے، بس آپ جہاں پہ دیکھتے جائیں گے کہ اچھا یہاں پہ یوز ہوا ہے، تو کوئی پراپر فارمولیشن میں نہیں ہے، بس آپ معنی کے لحاظ سے جو ہے اس کو وہی سمجھے جو ہم کا مطلب ہوتا ہے۔ جی شکریہ۔ تو کل جو ہے وہ ہم لوگوں نے بینہ تک پڑھا تھا، اور اب اس کے بعد جو ہے یہ ہے ایک لفظ تلقا۔ تلقا کا مطلب زیادہ تر وہی ہوتا ہے جو انگلش میں ٹوارڈز کا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ولما توجہ تلقا مدین، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، وین۔ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے پڑھ کے توجہ یہ جو فعل مزید فی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے۔ اور مدین یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر ہے۔ تو تلقا مدین، ٹوارڈز مدین، مدین کی طرف۔ تو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم چونکہ مفعول فی پڑھ رہے ہیں اور یہ ظرف المکان ہے، تو یہ سب کہیں نہ کہیں کیا ہے، مکان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو تلقا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی طرف، پاس، سامنے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وہ مدین کی طرف کیا ہے متوجہ ہوئے، یعنی مدین کی طرف نکل پڑے، ادھر یعنی ارادہ کیا ادھر کا، اپنا رخ کر لیا ادھر۔ تو تلقا اور الہ میں کیا فرق ہے؟ کہاں پر اس الہ یوز کریں گے، کہاں پہ تلقا یوز کریں گے؟ الہ تو جو ہے بہت ہی موسٹ کامن ہے، اور الہ کا جو ہے یہ تو
ان جنرل یہی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو آپ ایڈوانس لیول پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی اس کا مطلب کبھی سامنے بھی ہوتا ہے، کبھی پاس بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی طرف بھی ہوتا ہے. تو یہ صرف طرف ہی کے معنی میں نہیں آتا ہے. جیسے ابھی ہم آگے دیکھیں گے تو اس پر میں اس پہ آ رہا ہوں. ابھی اس تینوں مثال کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ تو بہرحال ٹوارڈس کے معنی میں دیکھا کہ وہ مدین کی طرف کیا ہے متوجہ ہوئے، یعنی اپنا رخ کیا، نکل پڑے. اس کے بعد ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. تو یہ تو قُلْ کا میں نے بتایا کہ اس کا یہ فعل امر ہے. قَالَ يَقُولُ سے اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. سے ما یکون لی یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کانا یکون کونن کا مطلب ہوتا ہے ہونا. فعل میں جو کانا کا مطلب ہوتا ہے کانا یکون، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا. اور کانا جب جو ہے ایک دوسرے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھا. ویسے کانا یکونو جب فعل کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا. تو آپ کہیے ما یکون لی، مطلب مجھے نہیں ہوتا ہے یا مجھے میرے لیے یہ صحیح نہیں ہے کیا، یا مجھے اس کا اختیار نہیں ہے. اب یہ ابدلہ یہ کیا ہے؟ ابدل یہ مزید فی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے کہ میں اس کو چینج کر دوں. اور ان کا مطلب ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جیسے وانی حکم ہے تو یہ وہی ان ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، تو ان ابدلہ کہ میں اس کو چینج کر دوں. کہ اس کو قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے یہ پاور نہیں ہے، مجھے یہ اختیار نہیں ہے، یا یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو ما یکون لی مطلب مجھے نہیں ہوتا ہے، یعنی میرے بس میں نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں کہ میں ابدلہ کہ میں اس کو چینج کر دوں، یعنی قرآن کو چینج کر دوں. من تلقائی نفسی اپنے نفس کے پاس سے، اپنے نفس کی طرف سے. اب یہاں پہ جو ہے تلقا کیا ہے، یعنی اپنے نفس کی طرف سے جو ہے میں اسے چینج کر دوں، اپنے نفس کی طرف سے، اپنے نفس کے پاس سے. تو یہاں پہ تلقا تھا اوپر، یہاں پہ تلقا اس پہ زیر بھی آ گیا ہے. تو گویا کہ ایک تو یہ پتہ چلا جیسے ورا میں ہم نے پڑھا کہ ورا پہ زبر بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے، اسی طرح سے یہ تلقا پہ زبر بھی آتا ہے اور زیر بھی آتا ہے. یہ من کی وجہ سے اس پہ زیر آ گیا. من تلقائی نفسی اپنے نفس کی طرف سے میں اس میں چینج کر دوں، یعنی میری کوئی خواہش ہو یا چاہت ہو تو اس کی وجہ سے میں اس میں کچھ چینج کر دوں. یہ ما یکون لی یہ مجھے نہیں ہوتا ہے، یعنی یا میرے اختیار میں نہیں. تو یہاں پہ دیکھا کہ یعنی یہاں پر بھی کیا ہے، یہ پاس سے، اپنے نفس کے پاس سے، اپنے نفس کی طرف سے، یہ اس مطلب میں ہے. یعنی اور اس کے بعد ایک اور ہے، ہاں یہ صرف یصرف، صرفن کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. جیسے یہ مجہول ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور اذا کا مطلب بھی ہوتا ہے جب. اذا کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جب. تو اذا صرفت ابصارہم جب ان کی نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا، یعنی گویا کہ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ جب ان کی نگاہیں پھیر دی گئیں. ہم ابھی لفظی ترجمہ کر رہے ہیں کہ وَإِذَا اور جب صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ بصر اس کی جمع ابصار یعنی نگاہ، ابصارہم ان لوگوں کی نگاہ. اور یہ فعل مجہول ہے اور اس کا فاعل یہ ہے. تو صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دی گئی. اور اذا کا مطلب جب، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ یعنی جب ان کی نگاہیں
پھیر دی گئی، گھما دی گئی، کدھر؟ یہ تلقا اصحاب النار، صاحب اور اس کی جمع کیا ہے؟ اصحاب. صاحب اور اس کی جمع کیا ہے؟ اصحاب یعنی والے. تو اصحاب النار جہنم والے. تو یہاں پر کیا ہے؟ طرف یعنی من تلقا اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف. اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی گئی، کدھر؟ جہنم والوں کی طرف. یہاں پر بھی تلقا آیا ہے چونکہ اس کا کوئی وہ نہیں، اور اس کے بعد والے پہ زیر آیا ہے، تو لہذا کیا ہے؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد والے پہ زیر آتا ہے، تلقا کے بعد والے اس پر جو ہے یعنی یہ افیکٹ ڈالتا ہے اور اس کو زیر دیتا ہے. مدین پہ اس لیے زیر نہیں آیا کہ یہ چونکہ شہر کا نام ہے اور یہ غیر منصرف کاؤنٹ ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ یا تو اس پہ زیر نہیں آئے گا، یہ نہیں آتا ہے. تو تلقا جو ہے یہاں پر بھی یہ طرف یعنی ٹوارڈز کے معنی میں، اور اوپر بھی تھا، اور یہ نیچے جو ہے یہ مطلب اپنے نفس کے پاس سے، اپنی طرف سے. تو یہ جو ہے، اور رہا یہ کہ الا اور تلقا میں کیا ڈفرنس ہے. تو الا جنرلی کہیں پر بھی جانے کے لیے جو ہے یہ یوز ہوتا ہے، اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ. اور یہ فعل کے ساتھ، جیسے بہت سارے فعل کے ساتھ ایز اے پارٹ یوز ہوتا ہے. تو اور یہ تلقا جو ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے. تو دونوں کا الگ الگ وہ ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی الا جو ہے، الا آپ دیکھیں گے کہ 20 جگہ پہ یوز ہوا ہے، تو تلقا جو ہے وہ ایک جگہ پہ یوز ہوا ہے. اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ مانوی لحاظ سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. آواز جا رہی ہے؟ جی جی. تو الا یہ سمجھے کہ الا بہت موسٹ کامن ہے، اور یہ تھوڑا سا اسپیشل ہے. اور اس میں جہاں ٹوارڈز کے معنی ہوتا ہے، وہی ان فرنٹ آف کے معنی میں بھی آتا ہے، فیسنگ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی طرف، سامنے، پاس، ان سارے معنی میں آتا ہے. تو اور ان مثالوں کو، چونکہ اس میں کئی فعل وہ ہے جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، بٹ یہ لاسٹ والی مثال میں سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو یہ لاسٹ والی مثال میں کہ تلقا جو ہے یہ ٹوارڈز کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کی طرح 2 ورڈ اور ہے جو بہت زیادہ یوز نہیں ہوا ہے، بٹ یہ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا بہت کچھ روایتوں میں آیا ہے. جیسے یہ ایک ہے تجاہ اور ایک ہے قبالہ. جیسے ایک غالباً عبداللہ ابن عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو تو تم تجدہ اس کو پاؤ گے، یعنی خدا کو پاؤ گے، تجاہک یعنی اپنے پاس پاؤ گے، اپنی طرف پاؤ گے. تو اسی معنی میں یعنی جو تلقا کا معنی ہے اس میں ایک تجاہ بھی یوز ہوتا ہے اور ایک قبالہ بھی یوز ہوتا ہے. جیسے یہ تجاہک یہ یوز ہوا ہے ایک روایت میں، غالباً مسلم میں ہے یا پتہ نہیں جس میں بھی ہے. یہ تلقا حرف جر ہے نا، اس کے بعد والے اس پہ زیر آئے گا.
ہاں یہ حروف جر کی طرح کام کرتا ہے، یہ حروف جر کی طرح کام کرتا ہے، لیکن چونکہ لوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جگہ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کیا ہے مفعول فی میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو حروف جر میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، چونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو جر دے اس کو اسی میں کاؤنٹ کیا جائے۔ اب کچھ جو اس میں بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ من اس کے پہلے آ گیا ہے تو آلریڈی دو حرف جر ایک جگہ پہ نہیں یوز ہوتا ہے عربک میں، تو اس کی وجہ سے اس کو کیا ہے مفعول فی میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی کیا ہے اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے۔ مدین کس طرح کا اسم ہے؟ مدین یہ شہر کا نام ہے، تو شہر کا نام جو ہوتا ہے وہ منصرف ہے کیا ہے؟ مطلب اس میں فتح دیکھا میں نے، زبر، مطلب وہ لکھا کے بعد مدینہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو وہ یہ جو ہے نا اس کو زیر نہیں دیا جاتا ہے، یعنی جو لوکیشن میں اس طرح کے جو بھی آتے ہیں تو یہ وہ زیر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو یا تو پیش دیا جاتا ہے یا زبر دیا جاتا ہے، زیر نہیں آتا ہے۔ تو مبنی ہے یا غیر منصرف ہے؟ مطلب وہ پیش لیتا ہے؟ نہیں، غیر منصرف میں آتا ہے یہ سب۔ مدینو مطلب مدینو بھی ہوتا ہے، مطلب پیش بھی لے لے گا؟ ہاں اگر وہ اس طرح سے یوز ہوگا تو ہو سکتا ہے، وہ مدینو بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے۔ اب اس کے بعد ایک بہت مشہور جو ہے یہ لفظ ہے اندہ۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، پاس، ساتھ۔ تو جیسے یہاں پہ پہلی مثال ہے جلست عند الام، کہ میں والدہ کے پاس بیٹھا، کے پاس بیٹھا۔ امن بولتے ہیں اور اس کی جمع امہات۔ تو عند الام یہ بھی کیا ہے، اندہ بھی کیا ہے، زیر دیتا ہے اس کو، جو اس کے بعد جو آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے۔ تو جلست عند الام، میں والدہ کے پاس بیٹھا۔ فعلت عندہ، میں نے، یعنی فعلت ھذا العمل، کہ میں نے یہ چیز اس کے پاس کیا۔ فعلت عندہ، میں نے اس کے پاس کیا۔ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ جاء عند طلوع الشمس، وہ آیا طلوع شمس کے وقت، طلوع شمس کے پاس، طلوع شمس کے وقت یعنی کے پاس۔ اسی طرح سے ذکر یذکر، ذکرن، ذکر کرنا، یہ نصرہ سے آتا ہے۔ تو اس کا فعل امر کیا آئے گا، اذکر، تم میرا ذکر کرو، اذکر، تم ذکر کرو۔ تو یہ سورہ یوسف میں اذکر، تم ذکر کرو، نی، میں نے کہا کہ فعل کے ساتھ جب یہ یوز ہوتا ہے تو وہ نون کے ساتھ یوز ہوتا ہے، یعنی نی سنگولر کے لیے اور نا پلورل کے لیے۔ تو جیسے ہوتا ہے اذکر نا، تم ہمارا ذکر کرو، اذکر نی، اذکر تم ذکر کرو، نی میرا۔ تو یہ نی اور نا جو ہے وہ فعل کے ساتھ یوز ہوتا ہے، یہ نی اور نا جو ہے یہ فعل کے ساتھ، اگر جیسے کتابی، کتابنا جو ہم نے پڑھا، کتابی میری کتاب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، فعل کے ساتھ جب یہ یوز ہوتا ہے اس طرح سے تو وہ اس میں نون بھی لگ جاتا ہے۔ تو اذکرنی، تم میرا ذکر کرو، کہاں، عند ربک، اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے آقا کے پاس۔ یہ جو جیل سے جو بندہ چھوٹ کے گیا تھا وہ حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس یعنی اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرو۔ تو عند ربک
इंदा देख रहे हैं कि इसको जेर दे रहा है रब्बी का, अपने रब के पास, अपने रब के यानी अपने आका के पास। का मुजक्कर की वजह से है ना। भाई रब्बी का, चूंकि वो जो है वो बंदा वो मुजक्कर है तो इसीलिए जाहिर है। ये उज़कुर भी तो मुजक्कर है, फेल अमर में जो कहा जा रहा है ये भी मुजक्कर है। उसके बाद है मा इंदकुम यनफद, नफीद यनफदु खत्म होना, ये बाब समय से आता है, नफीद यनफदु खत्म होना। तो मा इंदकुम जो तुम्हारे पास है, मा का मतलब यहाँ पे जो, मा इंदकुम यनफद यानी जो तुम्हारे पास है, यनफद वो खत्म हो जाता है, ये जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि और जो अल्लाह के पास है, बाकिन वो बाकी रहने वाला है। ये इस्मुल फाइल है। ये इसमें भी चक्कर क्या है कि ये जो है बकिया यबका, इसमें हरूफ जर आ गया है तो इसकी वजह से इसमें दिक्कत पैदा हो गई है। तो ये इससे बकिया से इस्मुल फाइल आता है बाकी। अब उसकी या को कभी कभार क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ये हो गया बाकिन। तो यही है बाकिन, बाक। इससे रिलेटेड आगे हम पढ़ेंगे। तो माइंदकुम यनफद जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है या खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाह और जो अल्लाह के पास है, बाक वो बाकी रहने वाला है। तो इंदा जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब होता है पास, साथ, इस माना में, ये देख लिए। अब उसी तरह से एक और बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं लदा। तो लदा जो है ये कई तरह से यूज होता है। असल बेसिक वर्ड क्या है? लदा, फेल पे लदा हर्फ जर का कोई असर नहीं पड़ता, राइट, लास्ट लेटर पे। किस पे? अगर फेल है तो यनफदु। हाँ, यनफद फेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हरूफ जर का। हरूफ जर फेल से पहले आता कहाँ है? ये बीच में कुम आ गया ना। अब वैसे भी इसको हरूफ जर में काउंट नहीं करते, ये सब इसमें, ये इसी में आता है, मफूल फी में। ये जो है मफूल फी में। और बाकी ये है कि हाँ, हरूफ जर जो है वो फेल से पहले हरूफ जर नहीं आता है, यानी आएगा तो उसके बीच में कुछ होगा, कुछ ना कुछ जो है वो डायरेक्ट फेल पे नहीं आता है। या तो माँ उससे पहले आ जाएगा या और कुछ आ जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट सटे हुए जो है वो फेल से नहीं आता है। ओके। अब एक बहुत मशहूर है लदा। तो ये लदा जो है ये हम लिखते हैं इसको ऐसे या के साथ, लदा। अब ये देख रहे हैं कि ये यूज होता है इसके साथ, प्रोनाउन के साथ, जो रिलेटिव फ्रेज के तौर पे जो यूज होता है। तो अब देखिए, ये जैसे किताबुहु, तो उसी तरह से लदई ही, लदई हिम जमा के लिए लदैया, यानी किताबी जो है, जैसे हम किताबी बोलते हैं कि मेरी किताब, तो अब वो लदा में जो है चूंकि इस पे जबर है, तो अब उस चक्कर में इसको इसमें लदैया यानी मेरे पास, यानी वो जो या है वो इसमें इस तरह से यूज होती है, लदैया।
تو لدیہ میرے پاس، یعنی کتابی والی جو یا ہے لدا میں جب وہ ایڈ ہوتی ہے تو وہ لدا کیا ہو جاتا ہے؟ لدیہ. لدنی، یہ وہی نی جو اوپر میں نے بتایا وہ اب یہاں پہ بھی یہ یوز ہوا ہے، یعنی وہ لدیہ بھی یوز ہوتا ہے، لدنی بھی یوز ہوتا ہے. تو وہ گویا کہ یہ تین ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لدا اور لدن. تو یہ لدا بھی ہے اور لدن بھی ہے، تو لدن کے ساتھ یہ جو ہے لدنی یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. لدیہ اس کا مطلب بھی جو ہے وہ ہوتا ہے میرے ساتھ، میرے پاس. تو لدن میں جب یا لگے گی تو ہو جائے گا لدنی. تو اس میں یہ سمجھنا کہ لدا کے ساتھ جو ہے یہ جو ریلیٹو پروناؤن یوز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے. تو اب دیکھیے یہاں پہ جیسے لا یخاف لدیہ، خاف یخاف، لا یخاف نہیں ڈرتے ہیں، خاف یخاف خوفن ڈرنا. اس میں بھی جو فعل کا فارمیٹ ہے بیچ میں الف آ گیا ہے تو اس چکر میں اس میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہو گئے. تو خاف یخاف ہوتا ہے یہ خاف یخاف خوفن ڈرنا. تو لا یخاف نہیں ڈرتے ہیں. تو لا یخاف المرسلون، یہ مرسلون واو نون کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاعل ہو رہا ہے. یہ واو نون چونکہ سبجیکٹ ہوتا ہے تو یہ یوز ہوتا ہے واو نون، اور یا نون جب ایز اے آبجیکٹ یوز ہوتا ہے تو واو نون ہے تو گویا کہ یہ فاعل ہے. تو لا یخاف المرسلون یعنی مرسلون جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں. لدیہ میرے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے پاس جو ہے وہ پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں. اسی طرح سے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اِنَّ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اِنَّ کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اِنَّهُ اب جس کی بات چل رہی ہے تھرڈ پرسن میں وہ، یعنی بے شک وہ، اب جس کی بات چل رہی ہے وہ، تو وہ کہاں ہے؟ وہ ام الکتاب میں ہے، جو کتاب کی ماں ہے اس میں. تو کتاب کی ماں جو ہے ام الکتاب، یعنی یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یعنی اس کے بارے میں بات چل رہی ہے لوح محفوظ کے بارے میں کہ یہ جو ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ ام کتاب کی ماں یعنی لوح محفوظ میں ہے. لدینا ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں ہے یہ. تو لدینا یعنی لدیہ میرے پاس، یا اوپر دیکھیے لدیہ میرے پاس، لدینا نہ ہمارے پاس. لدینا ہمارے پاس، یہ پلیورل میں. اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن میں کیوں جو ہے جمع کا صیغہ یوز ہوا ہے، یعنی میں مختصر بس اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ خدا نے جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو پوری پروسیسنگ ہے، چونکہ خدا کا جو تخلیقی سسٹم ہے یا جس طرح سے خدا نے دنیا کو یا پورے یونیورس کو پیدا کیا ہے یا جس سسٹم کے تحت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں ایک پروسیسنگ سسٹم کو خدا جہاں پہ انوالو کرتا ہے تو وہاں پہ پلیورل کے ساتھ چیزیں یوز ہوتی ہیں، یعنی اس میں ایک پورا سسٹم ہے یا اس میں اور خدا نے دوسرے پاورز کو یا اور دوسرے فرشتوں کو یا جو بھی پورا سسٹم ہے اس میں اور کو انوالو کیا ہے، تو وہاں پہ جو ہے جنرلی جمع کا صیغہ یوز ہوتا ہے. بہرحال وما کنت لدیہم، اب یہاں پہ دیکھیے کہ لدیہم یہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یعنی
جب وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس نہیں تھے. تو وما کنت لدیہم، آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، یعنی جب یہ پورا معاملہ چل رہا تھا تو وما کنت، اور آپ نہیں تھے کہاں پہ؟ لدیہم، ان کے پاس. یعنی کانا یکونو کا مطلب جو ہے تو وہ ہونا اور تھا دونوں ہوتا ہے. جو میں نے بتایا کہ کانا جو ہے، کانا یکونو کا مطلب ہونا اور تھا دونوں یوز ہوتا ہے. تو یہ فعل کے فارمیٹ میں جنرلی جب ماضی کا صیغہ یوز ہوتا ہے تو وہ تھا کے سینس میں یوز ہوتا ہے. تو یہ کنتا یعنی یہ فالتا کے وزن پر ہے، چونکہ اس میں پھر الف آ گیا ہے کانا میں بیچ میں، تو اسی لیے وہ گر گیا ہے. تو وما کنتا لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے. تو یہ لدا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اسی میں سورہ کہف میں بھی وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ میں نے جو ہے ان کو، یعنی جس عبد کی بات ہو رہی ہے جس سے حضرت موسیٰ ملاقات کرنے گئے تھے، چونکہ ان کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، بہرحال جو بھی تھے وہ، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ من لدنا علما، کہ ہم نے ان کو وَآتَيْنَاهُ، ان کو ہم نے عطا کیا من لدنا، اپنے پاس سے علم عطا کیا. تو وہاں پر بھی جو ہے وہ لدنا یعنی اپنے پاس سے. تو یہ لدا جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ لدا کا مطلب ہوتا ہے پاس. اب یہ کچھ اور اس میں مشہور ایک چھوٹا سوال ہے، جیسے لدا ہے، ابھی ہم نے اس میں لدیا لدنی پڑھا، تو یہ جتنے بھی پروناؤنس ہے سب کے لیے لدن کا یہ سب یوز ہوتا ہے؟ نہیں سمجھا سوال. جیسے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کچھ لدیا کا یا لدا کا جو 4-5 ایگزامپلس آپ نے پروناؤنس میں دیے ہیں، جیسے لدئی ہی ہے، لدئہم ہے، لیکن یہ باقی سارے پہ اپلیکیبل ہے نا، لدئی کا، لدئی کما. بالکل، ہاں بالکل، ہاں یہ یوز ہوتا ہے، لدئی کا بھی یوز ہوتا ہے، لدئکم بھی یوز ہوتا ہے. جی. تو من لدن کا رحمہ جو قرآن کی آیت ہے تو اس میں وہ سیم اس میں لدا کے اس میں ہی آئے گا، رائٹ؟ ہاں من لدن کا رحمہ، ہاں وہ لدن کا ہے وہاں پہ. ہاں یعنی وہاں پہ پھر وہ حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ من لدن کا، یعنی گویا یعنی جو خدا نے آپ کو اپنے پاس سے دیا ہے. تو یہ یوز ہوتا ہے، یہ بہت یوز ہوتا ہے، جنرلی بھی یوز ہوتا ہے عربک لٹریچر میں، یعنی لدئی کا، لدئکم، لدیا، لدینا، لدئی کی، یہ سارا یوز ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت بھر جاتا ہے اس وجہ سے اس کو نہیں ذکر کیا گیا ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ابو کے معنی میں. فوق، اس میں چینجز نہیں آتے، یہ ایسے ہی رہتا ہے، یہ مبنی فوقا ہی رہتا ہے. یہ اس پہ غلطی سے وہ ہو گیا. تو فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ابو، فوق السقف، چھت کے اوپر، فوق السقف ولد، چھت کے اوپر لڑکا ہے، یا یلعب الولد فوق السقف، لڑکا کھیلتا ہے چھت کے اوپر. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے. یہ ذو ذی مطلب ہوتا ہے والا، والی،
بلکہ زو زا یہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے آگے. زو زا زی والا والی کے سینس میں یہ یوز ہوتا ہے. تو یہ زی علم یعنی علم والا، زی مال مال والا. تو اکل ہر ایک، تو وفوق کل ذی علم، ہر ذی علم سے اوپر کون ہے؟ علیم ہے، ایک جاننے والا ہے. تحت اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے، انڈر. تحت المکتبی قلم، مکتب کے نیچے، قلم میز کے نیچے ہے. نہیں یہ مکتب، یہ غلط اگزامپل ہے. الطاولہ، یہ مکتب جو ہے اس کو آفس کو کہتے ہیں، یہ الطاولہ بولتے ہیں میز کو. تو تحت الطاولہ یعنی میز کے نیچے کیا ہے؟ قلم ہے. ٹیبل کے نیچے کیا ہے؟ پین ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، قدم کی جمع اقدام ہے. الجنت جنت ہے، تحت اقدام یہ پلورل یوز ہوا ہے. امہاتکم تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو یہ تحت یعنی نیچے. اس کے بعد امامہ، امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ان فرنٹ آف. البیت امام المسجد، البیت امام المسجد، گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے. یہ اس کے بعد والے پر جو ہے زیر آتا ہے، یہ یہاں پہ وہ جو ہے. اسی طرح سے خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، بیہائنڈ. تو الکلب خلف الرجل، کتا آدمی کے پیچھے ہے. تو خلفہ کا مطلب خلفکم، تمہارے پیچھے. اسی سے خلیفہ بھی یوز ہوتا ہے، یعنی جو پیچھے آئے، جانشین. تو خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. خلفکم، خلفک تمہارے پیچھے، خلفکم تم لوگوں کے پیچھے. تو خلفہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے. یہ بھی اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے. یہ تو بھائی پروف ریڈنگ کی کئی غلطیاں، بہت ساری بلنڈر نکل کے آ رہی. نوٹ میں ہے کہ یہ سب الفاظ ظروف المکان کہلاتے ہیں. یہ سب جگہ، مقام اور مقامی حالت کی وضاحت کرتے ہیں. جو دیکھا کہ یہ جنرلی کیا ہے، یہ جگہ سے ریلیٹڈ یہ سارے الفاظ ہیں. آپ نے مثالوں کے ذریعے ان کے استعمالات ملاحظہ کیے. ان میں کئی الفاظ بطور مبنی استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر حیث و اندہ، ثم، اینا، انا. یہ ظرف المکان میں بھی ہے اور اسماء الاستفہام میں بھی ہے. آپ ان کے بارے میں اسماء الاستفہام میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں تکرار سے گریز کیا گیا ہے. انا جیسے ہم اسماء الاستفہام میں پڑھ چکے ہیں، اسی لیے یہاں پہ نہیں وہ کیا گیا. یہ دونوں بھی مبنی استعمال ہوتے ہیں اور کئی الفاظ کے اعراب حالت کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لدا، ورا وغیرہ میں فتحہ اور کسرہ، فتحہ اور کسرہ حالت کے مطابق تبدیل ہو رہا ہے. چند الفاظ اور بھی ہیں جو ظرف المکان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ سب بہت قلیل الاستعمال ہے، یعنی استعمال کہیں بھولے بھٹکے کہیں پہ مل جائے تو مل جائے، لیکن ہوتے نہیں ہے استعمالی. بٹ یہ ہے کہ ذہن میں رہے، بس اس کو بیان کر دیا گیا ہے. تو قدامہ ہے، جیسے امامہ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یعنی سامنے، قدامہ. اسی طرح سے قبیل یوز ہوتا ہے، ذرا پہلے. بعید ذرا بعد. حذاء مقابل کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اذاء مقابل.
تو یہ سب کیا ہے، نہایت قلیل الاستعمال ہے، یعنی بہت کم یوز ہوتے ہیں، بالکل ریئر میں ہو سکتا ہے کہیں کچھ کوئی لٹریچر پڑھ رہے ہو تو اس میں مل جائے. تو یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھا، اس کا نام ہے المفعول فی ظرف المکان. اب ہم دوسرا پڑھیں گے ظرف الزمان، وہ ٹائم سے ریلیٹڈ جو اور اس طرح کے الفاظ ہیں وہ ہم آگے والے میں پڑھیں گے کہ ٹائم سے ریلیٹڈ جو ہے، یہ تو سارے جگہ سے ریلیٹڈ تھے، یعنی حیثو یعنی جہاں جس جگہ، سما وہاں وہیں اس جگہ، ورا پیچھے، یعنی یہ سب جگہ سے مکان سے ریلیٹڈ ہے، یا بینا سامنے، پاس، درمیان، یہ سب جگہ سے ریلیٹڈ. تلقا طرف، پاس، سامنے، یہ بھی جگہ سے ریلیٹڈ ہے. اندہ یہ بھی جگہ سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی ان کے پاس یا مسجد حرام کے پاس، تمہارے پاس. یہ بھی لدا، لدیا، لدن، یہ بھی کیا ہے، مکان سے ریلیٹڈ ہے. فوقا، تحتا، امامہ، خلفہ، یہ سب کیا ہے، سب مکان سے ریلیٹڈ ہے. اور اب ہم لوگ زمان سے ریلیٹڈ پڑھیں گے، اس کو ظرف الزمان کہتے ہیں. یہ ظرف المکان ہم لوگوں نے پڑھا. اب مکان سے اوپر پہنچتے ہوئے جو ہے، اسپیس سے باہر نکل کے اب ہم لوگ ٹائم زون میں پہنچیں گے. اس سے ریلیٹڈ سوال ہے تو پوچھیے. کوشچن تیار ہے، انشاءاللہ کوشچن ابھی میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، اور آپ لوگ اس کو اطمینان سے جو ہے اور امانت اور دیانت کے ساتھ جو ہے وہ سولو کر کے، اور پھر آپ لوگ اس کو واپس کریں 1 ہفتے میں، یعنی سنیچر سے پہلے پہلے جو ہے. طالب بھائی وہاں پہ مکتبی تھوڑا سا ٹھیک ہی تھا، وہ کبھی کبھی ٹیبل کے لیے یوز ہو جاتا ہے. ہاں قابلہ ہوتا ہے، صحیح کوئی نہیں، بٹ یہ ہے کہ اس کا موسٹ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آفس کے لیے، اس کے لیے جو ہے ہاں ہاں وہ، جی جی. ہاں وہ اتنا موسٹ کامن ہے کہ اس وجہ سے کتابوں میں اس طرح کی مثال تھوڑا کنفیوژن کا سبب ہے. اور کوئی سوال؟ سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک کمنٹ ہے طالب بھائی، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ زیادہ مجھے کیا بھی ہو ایسا ہی لگ گیا؟ رہا ہے، مطلب تھوڑا سا، لیکن 2 تھاٹس آتے ہیں. ایک لگتا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے، مطلب جلدی جلدی انفارمیشن آ رہے ہیں، اور دوسرا تھاٹ یہ آتا ہے اگر اتنا جلدی نہیں آئے گا تو 500 پیج ختم کیسے ہوں گے. تو دونوں تھاٹس رہتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے صرف 1/5 ہی کور کیا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ ابھی تو بہت سارے دریاؤں سے گزر کے ابھی آپ کو پہنچنا ہے منزل جو ہے. تو اگر ہم جلدی نہیں چلیں گے تو پہنچیں گے، تو یہ بھی تھاٹس ہے. دوسرا ہے کہ زیادہ انفارمیشن ہو جا رہا ہے، ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہاں عبداللہ بھائی، ڈائجیشن میں دقت آ رہی ہے. لیکن 2 دن کے اندر میں یہ بہت زیادہ ہے. یہ انفیکٹ مکان والے تو جتنے ہیں آلموسٹ سارے آ گیا، وہ یاد کرنا تھوڑا سا وہی. انفیکٹ علی بھائی محرب کے بعد سے ہر دن کچھ نیا ملا ہے، مطلب لگ بھگ جو محرب والا چیپٹر جب سے شروع ہوا ہے 3 جنوری سے، وہ مجھے لگا ہر ہفتے ہم لوگ کچھ نیا ہی سیکھے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو تھوڑا سا آگے جا کے اسٹاپ کرتے ہیں. لیکن جو ہے یہ جب تک مزید فی کا جو ورب سسٹم ہے نا، وہ جب پڑھ لیں گے تو وہ ہائیلی جو ہے بہت زیادہ کنفیڈنٹ گویا کہ آپ لوگ ہو جائیں گے. تو اس کو تھوڑا سا، اب ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کیا کیا جائے، بتا کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟
تو ایگزام دے لیں ابھی، اور اس کے بعد دیکھیے گے کیا جو ہے. ایگزام کا سلیبس کہاں تک ہے طالب بھائی؟ ارے ایگزام کا بہت ہی آسان کوشچن سب ہے، اس کو آپ لوگ ایک دم فوراً حل کر لیں گے. ابھی جو ہے میں شیئر کروں گا، وہی استثنا تک ہے. نہیں تو دیکھیے کتاب بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، بہرحال تھوڑا تھوڑا سا یعنی ٹائم نکال کر کے تھوڑا تھوڑا سا ریویژن ہوتا رہے، انشاءاللہ چیزیں بیٹھتی چلی جائیں گی. کیونکہ رہے گا تھوڑا بہت قرآن، ظاہر ہے سب لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، تو اس سے کیا ہے کہ اور کنیکٹیویٹی جو ہے انشاءاللہ بوسٹ ہوتی رہے گی. اس کو کسی چینل پہ اپلوڈ کر دیا کیا آپ نے؟ ہاں نہیں ارے اس کو اصل میں کہا ہے، دیکھیے انشاءاللہ اس ہفتے جو ہے ٹارگیٹ ہے، اس لیے کہ ویڈیو جو ہے نا اوور ہو رہا ہے، یہ چونکہ اب اس کی ضخامت جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہاں نہیں، اس میں جیسے جب چینل میں ڈالیں گے جب بھی، تو وہ ٹاپک اس میں مینشن رہے گا تو زیادہ بیٹر رہے گا ہمارے لیے بھی جا کر کے وہاں پہنچنے کے لیے. نہیں تو ڈیٹ کے حساب سے تو بہت ساری چیزیں مطلب کیسے ڈھونڈیں گے، وہ بھی بہت بڑی ڈیفیکلٹی. ڈیٹ کے حساب سے ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو ہے نہیں، وہ جیسے تھمبنیل میں ڈالتے ہیں نا لوگ ویڈیوز میں کہ یہ ٹاپک ہے، تو ویسے ہی کر کے اگر اس میں اچھا تھم نیل میں، ہاں تھم نیل میں ڈالا جا سکتا ہے. ہاں اسے کبھی بھی ایٹ لیسٹ جو لوگ یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، جن کے پاس کلاس نہیں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ کتاب ہے ان کے لیے پھر آسان رہے گا کبھی بھی اس پرٹیکولر چیپٹر پہ رجوع کرنے کے لیے. نہیں، ایک اور آپشن یہ ہے اس میں جب ڈالے تو جو پیج نمبر ہم لوگ جس دن سے شروع کیے تھے ایٹ لیسٹ اس پیج نمبر کا اس میں اگر وہ آ جائے گا تو بس ٹاپک اگر نہیں بھی ہے تو شروعات کہاں سے ہو رہا ہے وہ بھی ایزی لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو سب کچھ اور بھی آسان چاہیے. نہیں پیج نمبر ٹاپک نہیں بھی، پیج نمبر اگر سٹارٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یا ٹاپک بھی چلے گا کوئی. نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ٹائٹل ہے اس کو ایڈ آن کیا جا سکتا ہے کہ ان ٹائٹلز کو کور کیا گیا ہے، تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے وہ. اور وہ رمضان کو لے کر کے ایک سجیشن یہ تھا کہ اگر رمضان میں اگر کلاس رکھتے ہیں تو جی آگے پڑھنے کے بجائے جیسے قرآن کی ہم مطلب قرآن لے کر کے ابھی تک جتنا پڑھے ہیں، جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہے وہ تو آپ اپنے سے بتا دیجیے، جو ہم نے پڑھی ہے قرآن کے ہی ایگزامپل سے اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں یہ بھی ایک اچھی راہ ہے کہ ریویژن ہو جائے گا پورا. جی، اب ثواب کا ثواب آپ کو بھی ثواب، ہم لوگ کو بھی ثواب. ہاں یہ بھی صحیح ہے، تاکہ اس لیے کہ ڈائجیشن بھی ضروری ہے، تو اس میں جو ہے تھوڑا سا ریویژن بھی اچھے سے ہو جائے گا اور انشاءاللہ آسانی رہے گی. قرآن کا ایک تھوڑا سا ایک مطلب امپورٹنٹ صورتوں کا ایک کیا کہتے ہیں اس پہ ایک ٹاک ٹائپ یا پھر دورے ٹائپ بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں نہیں وہی رکھیں گے، بٹ یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹ ہوگا کہ اس میں مین ہے کہ جو اپروچ ہوگا وہ لنگوسٹک ہوگا، یعنی چونکہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ریوائز کرے، اور اس میں جو ایک اسپریچول ڈائٹ کا پہلو ہوگا انشاءاللہ وہ بھی مختصر رکھا جائے گا. جی عام پارا صحیح رہے گا. ہاں وہ زیادہ مناسب ہے. جی اور کوئی کوشچن؟
اب تو کوشچن سالو کرنے کا ٹائم ہے طالب بھائی, اب کوشچن نہیں رہے گا اور پتہ چلے گا کون کتنے دلدل میں ہے. اب کیا بتائیں. ارے نہیں, وہ بہت بچوں کے ٹائپس کے کوشچنس ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ جینیس لوگ ہیں, فوراً سالو کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں بہتر ہے, چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.